بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر مہینے کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے ہم اس کو لیکچرز کی صورت بھی دے دیتے ہیں، بعض اوقات مجالس مذاکرہ کی صورت بھی ہم دے دیتے ہیں۔ موضوع کے لحاظ سے ہم جو ہے ساری کی ساری اپنی ایکٹیویٹیز ترتیب دیتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے قرون وسطیٰ یعنی مڈل ایجز میں مسلمانوں کا تابناک نظام تعلیم، ایک تاریخی اور عصری تجزیہ۔ اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ نشست ملک میں یکساں نظام تعلیم سیریز کی تیسری قسط ہے، تیسرا لیکچر ہے، اور گزشتہ 2 لیکچر بھی جناب ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب نے دیے تھے، اور آج کا لیکچر بھی یہی ڈیلیور کریں گے۔ تو ہمارے ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب کو تو آپ سب جانتے ہی ہیں، الغزالی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہے، اور مختلف فورمز پر جو ہے مختلف علمی فورمز، تعلیمی فورمز کے روح رواں ہیں۔ میں جناب ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ سب سے پہلی نشست جو تھی ہماری وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ علیہ السلام جو تعلیمی نظام چھوڑ کر گئے، اور صحابہ نے جس تعلیمی نظام کو آپ علیہ السلام سے سمجھا اور اس کو رائج کیا، اور اس کی کیا برکات تھیں، وہ ایک اصل تھی، ایک اصل نمونہ ہمارے تعلیمی نظام کا۔ اور ساتھ ساتھ اس کے بعد جب آپ علیہ السلام کا دور ختم ہوا، اس کے بعد صحابہ کا دور اس دنیا سے گیا، اور جو پہلے 2 یعنی قرون تھے ان کا وہ ماضی میں تبدیل ہوئے، اور پھر نیا زمانہ آیا۔ تو اس زمانے میں تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں کیا ہوا، کوئی اس پہ ہم نے ایک تھوڑی سی یعنی ایک سرسری اور لیکن ایک اجمالی بحث پچھلے 2 لیکچرز میں کی، کچھ اس کے خاکے، کچھ اس کی مثالیں جو ہم آج کل کے ایجوکیشن سسٹم کے لیے، آج کل کے نظام تعلیم کے لیے لا سکتے تھے، اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ آج ہم تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کر کے مڈل ایجز میں یا قرون وسطیٰ میں ہم ٹرانزیشن کریں گے کہ وہاں پر اس وقت کیا ہوا، قرون وسطیٰ کے اندر تعلیمی نظام مسلمانوں کا، اس کا ارتقاء کیسا ہوا، وہ ایوالو کیسے ہوا، اور اس کی کیا خاص بات ہے۔ اچھا، ایک شروع میں جب کوئی بات بتائی جاتی ہے تو اس کی بعض اوقات ہیڈ لائن نیوز جو ہے نا اس کی مفید ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ اس پیریڈ میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس کی وجہ سے صرف مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے تعلیمی نظام پر انقلابی نتائج مرتب ہوئے۔ ایک ایسا دھماکہ ہوا، ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو تعلیمی نظام تھا، مغرب میں بھی، مشرق میں بھی اور اسلامی دنیا میں بھی، وہ یکسر تبدیل ہوا۔ اور وہ دھماکہ کیا تھا کہ جب عباسی سلطنت آئی، جب عباسیوں کی حکومت آئی، تو ابو جعفر المنصور نے اور پھر ہارون رشید نے ایک بہت بڑا ایک ادارہ قائم کیا بیت الحکمہ کے نام سے، یا بیت الحکمت کے نام سے۔ یہ جو بیت الحکمت تھا، اس کا انیشل مینڈیٹ یا جو اس کا شروع کا کام تھا وہ یہ تھا کہ جتنی بھی اس زمانے میں ظاہر گوگل ٹرانسلیٹ تو تھا نہیں، نہ ایسا تھا کہ ہمارے پاس کوئی اتنی آسانی ہو ٹرانسلیشن کی، نہ مترجم موجود تھے، تو بہت سارا جو انسانی علم کا جو جتنا بھی مواد تھا، جو لٹریچر تھا، وہ مختلف زبانوں میں منقسم تھا، لیٹن میں، گریک میں، ہیبرو میں، عبرانی زبان میں، ارمائک میں، سیریاک میں، اور اسی طرح سے عربی میں۔ تو انہوں نے ایک کام کیا کہ انہوں نے دنیا بھر سے قدیم ترین نسخے جمع کیے، اور ان کو جمع کر کے ان کی عربی میں ٹرانسلیشن شروع کیا، اور ایک بہت بڑی لائبریری بنائی۔ اور اسی بیت الحکمہ کو دیکھ کر اس کے آگے کے ساتھ کیا، میں آگے اپنی سٹوری میں کنٹینیو کروں گا، لیکن ہیڈ لائن نیوز ہے کیونکہ یہ ایک پوائنٹ آف انفلیکشن تھا، پوائنٹ آف ٹرانزیشن تھا۔ اس کے بعد تعلیم، تحقیق، علم سے استفادہ اسلامی دنیا میں بھی
اور مغربی دنیا میں بھی اکثر تبدیل ہو گیا. لیکن میں شروع کروں وہاں سے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا پچھلی دفعہ، کہ جب تقریباً سمجھیں 6 صدی ہجری اور 6 صدی عیسوی اور 7ویں صدی عیسوی کا خاتمہ ہوا، اس کے بعد پھر جب ہم 8ویں اور 9ویں صدی عیسوی میں داخل ہوتے ہیں تو اسی زمانے میں بیت الحکمت بھی قائم ہوا تھا. لیکن اور بڑے بڑے جو کام ہوئے تھے زمانے میں، مسلمانوں کی تعلیم کی کیا شکل تھی، مسلمانوں کی ہم ایک بات طے کر چکے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے آپ کو یہ اس طرح سے شناخت کیا تھا کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا، تو مسلمانوں نے آپ علیہ السلام کی شناخت کی اس بات کی لاج ہمیشہ رکھی. اور جہاں مسلمانوں کی مساجد ہوتی تھی وہاں مکاتب بھی ہوتے تھے، مدرسے بھی ہوتے تھے، حلقے بھی ہوتے تھے، اور کیا بازار، کیا مسجد، کیا دکان، کیا گھر، ہر جگہ تعلیم کے حلقے ہوتے تھے. تو مسلمانوں کے یہ سسٹم تھوڑا سا ایوالو ہوا جب وہ 8ویں اور 9ویں صدی عیسوی میں داخل ہوئے، اور اس میں کچھ بنیادی باتیں جو سامنے آتی ہیں مورخین کی کتابوں سے، وہ یہ آتی ہے کہ وحی کی جو مرکزی حیثیت تھی تعلیم. دیکھیں ہم نے شروع میں آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ جب ہم قرآن شریف کھولتے ہیں اور سورہ بقرہ کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کا 4تھا رکوع پڑھتے ہیں، تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ آتا ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو ہم نے ایک علم عطا فرمایا، ایسا علم جس کے آگے فرشتے بھی عاجز ہو گئے. اور وہ علم کیا تھا؟ وہ چیزوں کے نام کا علم تھا، وہ مشاہدہ کا علم تھا، وہ چیزوں کی صفات کا علم تھا. اور جب فرشتوں سے پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی تم کہہ رہے تھے نا آدم کو بنانے کی کیا ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ، اور یہ زمین میں خون بہائے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، تو اب دیکھو تم کیا اس کی طرح یہ نام بتا سکتے ہو، تمہیں یہ علم حاصل ہے؟ تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں دیا ہے، ہمارے پاس تو اس کا کوئی علم نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی علم نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی سٹوری 4تھے رکوع میں چلتی ہے اور وہ آخر میں ختم ہوتی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرتے ہیں اس گناہ سے، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ عرصے کے لیے ہم تمہیں اس دنیا میں بھیجیں گے. جب یہ رکوع ختم ہوتا ہے تو دوسرا علم جو اللہ تعالیٰ نے دینا تھا انسانیت کو، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں، اور حضرت آدم کو اور دوسرے مخلوق کو یعنی شیاطین کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری جانب سے تمہارے پاس پیغام پہنچتا رہے گا، اور جو اس پیغام کا اتباع کرے گا اس کو فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ اس کو خوف ہوگا نہ اس کو کوئی غم ہوگا. خوف کہتے ہیں آگے کے بارے میں کوئی چیز ہو، اور غم کہتے ہیں پچھلی چیز کو، ڈپریشن کی فارم بھی لیتا ہے، ایک ندامت کی، خجالت کی، اور ایک افسوس کی فارم بھی لیتا ہے. تو یہاں پر سورہ بقرہ کے اندر ہی اس کے شروع کے اندر، اس کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم کی 2 اقسام بیان کر دی. علم کی 2 اقسام بیان کر دی، ایک وہ جو مشاہدے سے آئے گا، ایک وہ جو وحی سے آئے گا. جو وحی کا علم ہے، مسلمانوں نے ہمیشہ اپنی روایت کے اندر اس علم کو ہمیشہ فوقیت دی، اس کو اوپر رکھا، اس کو فضیلت دی، اس کو بنیاد قرار دیا. چنانچہ یہ سلسلہ 8ویں 9ویں صدی ہجری تک بھی چلا، اور مسلمانوں نے یہ پہچانا کہ اصل علم کی جو بنیاد ہے، اگر ہم آج کی یونیورسٹیز کالجز کو دیکھیں تو مسلمانوں نے ایک اور طریقہ اختیار کر لیا، دوسرے طریقے پہ چلے. لیکن اگر ابتداءً دیکھیں تو 8ویں 9ویں صدی ہجری تک مسلمانوں کا اس بات پر اجماع بھی تھا، قیام بھی تھا، اور اسی بات پر ان کی یہاں روایت اور رواج بھی تھا کہ وہ وحی کو مرکزی حیثیت. چنانچہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا تو جب 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کا ہوتا تھا تو اس کی بسم اللہ ہوتی تھی. اس کے بعد اس کو قاعدہ، ناظرہ اور حفظ کی تعلیم دی جاتی تھی. ساتھ ساتھ اس کو کچھ زبان، کچھ لغت سکھائی جاتی تھی، کچھ اس کو ساتھ ساتھ تیر اندازی، تیراکی، سوئمنگ، اور ساتھ ساتھ اس کو تلوار بازی بھی سکھائی جاتی تھی، اور ساتھ ساتھ اس کو گھوڑ سواری بھی سکھائی جاتی تھی. یعنی وہ ساری مسلمان کے ایک بچے کی ایک تعلیم کا ایک ضروری حصہ ہوتا تھا. جب بچہ حفظ کرتا تھا تو اکثر جگہوں پہ، اکثر شہروں میں اس کو پریڈ کرائی جاتی تھی. اس کے والدین کے لیے بڑی فخر کی بات ہوتی تھی کہ وہ بچہ جو ہے مختلف اسٹریٹ سے، مختلف سڑکوں سے گزر کے لوگوں سے ہار پہنا رہے ہیں، اس پہ پھول نشاور کر رہے ہیں، اور وہ ایک بڑا سیلیبریٹی ہوتا تھا جب اس کو حفظ کر لیتا تھا. 10 سال کی عمر میں جب اس کی مکتب کی تعلیم مکمل ہوتی تھی تو پھر اس کو حساب، ریاضی، ضرب الامثال، محاورے
اور اس سے پہلے مکتب کے اندر ہی اس کو طہارت کے احکام، نماز پڑھنے اس کے قاعدہ ناظرہ کے ساتھ سکھایا جاتا تھا۔ 10 سال کے بعد اس کو لغت، مضمون نگاری، صرف و نحو، بلاغت، ادب، سیرت یہ سکھائی جاتی تھی۔ عام طور پہ ایک مدرسے کے جو مدرسہ ہوتا تھا اس کا سلسلہ یہ ہوتا تھا، اسلامی جو تعلیم ہوتی تھی اس کا سلسلہ یہ ہوتا تھا کہ ایک جو ماسٹر ہوتا تھا، جو استاد ہوتا تھا، وہ ایک مسجد کے اندر ہی ایک پلر سے ٹیک لگا کے ایک چھوٹے سے اسٹول پہ بیٹھتا تھا اور 30 سے 40 بچے اس کے گرد حلقہ بناتے تھے اور وہ ان کو پڑھاتا تھا، اور بعض اوقات وہ مختلف حلقوں میں ایک ایک کر کے، مختلف حلقے لگے ہوتے تھے ان میں ایک ایک کر کے جاتا تھا۔ یہ نقشہ تھا ایلیمنٹری اسکول کا، لیکن ایلیمنٹری اسکول جو تھے وہ صرف مدارس، مکاتب تک اور مساجد تک محدود نہیں تھے، بلکہ گھروں پہ بھی اور دکانوں پہ بھی بچوں کی تعلیم کا سلسلہ ہوتا تھا۔ اور اس کے اندر ایک خاص بات یہ تھی کہ بچے جو ہوتے تھے ان کے اندر زبان پر بہت زور ہوتا تھا، یعنی نحو، صرف یعنی عربک گرامر، بلاغت، ریٹرک جسے ہم کہتے ہیں، اور ادب پہ، کیونکہ اس زمانے میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ مسلمانوں کی مرکزی تعلیم اس وقت بھی، میں اپنی یونیورسٹی یہ بنا رہا تھا، یہ اب تو خیر تھوڑا سا اس کا نام بھی بدنام ہو گیا نیوز وغیرہ میں، لیکن وہاں کا اوریجنل ویژن بڑا زبردست تھا۔ وہ یہ تھا کہ ہم ٹریویم کہتے ہیں 3 چیزوں، اس میں گرامر آتی ہے، بلاغت یعنی ریٹرک آتی ہے، اپنی بات اپنے آڈینس تک کس طرح سے سب سے پورا اثر انداز میں پہنچائی جا سکتی ہے، اس میں پوم بھی آتی ہے یعنی شاعری بھی آتی ہے، پروز بھی آتا ہے، مضمون نگاری، انشاء بھی آتا ہے، اور تیسری چیز منطق، لاجک۔ تو مسلمانوں کا اس پہ بہت زور تھا، اور اس وقت جو ہمارے گلوبل ایڈوائزرز تھے یونیورسٹی کے، تو ان سے بھی جب ہم بات کرتے تھے، شیخ حمزہ یوسف، شیخ عبدالحکیم مراد، تو وہ اس پہ بہت زور دیتے تھے کہ ان تینوں کو آپ بنیاد بنائیں، ان تینوں کو ریوائیو کریں۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ہر کتاب کا، ہر نبی کا ایک معجزہ ہوتا تھا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا شیوع تھا، جادو کو بہت بڑا مانا جاتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو 2 معجزے تھے، وہ چھڑی والا، سانپ اس کا بننا، اور ید بیدا، ہاتھ نکالتے تھے وہ روشن ہو جاتا تھا، تو وہ جادو کی ٹکر پہ تھا۔ کوئی بھی جو جادوگروں کے سامنے، جب فرعون تو نہیں مانا، لیکن جب جادوگروں کے سامنے جب چھڑی پھینکی اور ان کی رسیوں کو کھا گیا، تو سارے جادوگر سجدے میں کیوں گر گئے؟ اس لیے گر گئے کہ ان کی جو جادو کی سائنس کی انتہا تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی ابتدا تھی۔ تو وہ دیکھنے والوں کے لیے کافی تھا۔ اسی طرح سے جو آیات 9 جس کا قرآن میں ذکر آتا ہے، 9 سائنز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی، اور ایک ایک کر کے جب آئیں تو بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے اسلام کے قریب آئے، لیکن فرعون نہ مانا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اعتبار سے دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا، ان کے زمانے کے سب سے، ان کی قوم کی جو فراست تھی، جو ان کا جو فن تھا، جو ان کا جو علم تھا، وہ جس چیز میں انہوں نے اسپیشلائز کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ پہاڑوں کو، چٹانوں کو کاٹ کر اس کے اندر گھر بنا لیتے تھے، ان کو اس کی سائنس پوری پتہ تھی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی اور لائن سے معجزہ نہیں دیا، ان کو اسی لائن سے معجزہ دکھایا جس سے پیغمبر کی حقانیت ثابت ہوتی تھی۔ یعنی وہ ایک چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک حاملہ اونٹنی برآمد ہوئی، تو ان کو پتہ تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ عام حالات میں، کاز اینڈ افیکٹ کی دنیا میں، اسباب کی دنیا میں یہ احتمال، یہ امکان ہے ہی نہیں۔ تو ان کے سامنے حقانیت ثابت ہو گئی تھی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا، جو عربوں کے اندر جو سب سے پاپولر چیز تھی، عربوں کے اندر سب سے پاپولر چیز ان کی شاعری تھی۔ عرب جو تھے لکھنے پڑھنے میں تو ان میں کم لوگ تھے جو لکھنے پڑھنے والے ہوتے تھے، لیکن ہر عرب بچہ بھی شاعری کو بہت اچھی طرح جانتا تھا، اور ان کی خاص ڈیلی روٹین کے اندر جو اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے شام میں اکٹھے ہوتے تھے تو پرانے عرب شعراء کا کلام ان کے سامنے بیان کیا جاتا تھا، وہ شاعری ان کے سامنے لائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے ان کے بچے کی گٹی میں شاعری پڑی ہوئی تھی۔ ان کو پتہ تھا شاعری کہاں تک جا سکتی ہے، تو اس وجہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا، وہ ایسا معجزہ دیا کہ اللہ تعالیٰ خود چیلنج کرتے ہیں اس کتاب کے اندر کہ اگر تم کہتے ہو یہ فلاں انسان نے لکھ دیا ہے،
یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خود لکھ دیا ہے، تو ایک صورت ایسی بنا کے لے آؤ اور جمع کر لو سارے انسانوں کو، ساری مخلوق کو، جو کچھ کر سکتے ہو جمع کر کے کوشش کرو۔ تو اس وقت کے عرب شعراء جو اس عربی زبان کی بلاغت پہ، اس کی فصاحت پہ، اس کے گرامر پہ، اس کے ادب پہ پورا عبور رکھتے تھے، وہ ایک صورت بھی اس قابل، بلکہ ایک آدھ نے کوشش کی تو اس سے پہلے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی جاتی، اس سے پہلے وہ ان کے کفار نے ریجیکٹ کر دی، کیا مذاق کیا تم نے، کہاں یہ کلام اور کہاں تمہارا کلام۔ اور ایک موقع پہ جب ایک صورت آئی، غالباً انا اعطیناک الکوثر، جب صورت آئی تو جو کعبے کے اوپر اس وقت کی جو شاعری کا سب سے حسین ترین اور عظیم ترین مجموعہ آتا تھا، وہ کعبے پہ لٹکا دیتے جا کے، تو اس شاعر کے جو رفقا تھے، اس شاعر کے جو ایئرس تھے، اس کے وارثین تھے، انہوں نے ہٹا کے اس صورت کو کعبے پہ لگا دیا کہ اب اس شاعر کا کلام اس کے آگے۔ تو مسلمانوں میں مڈل ایجز تک بھی، یعنی قرون وسطی تک بھی مسلمانوں کے تعلیمی نظام کے اندر لغت کو، زبان کو، گرامر کو، دیکھیں ہم ایک بہت بڑی بات سے محروم، اس بات کا احساس کریں، ہم ایک بہت بڑی اس کتاب کا جو حقیقی معجزہ ہے نا، وہ اس کی فصاحت اور بلاغت ہے۔ اس وقت مدارس میں بھی جس طرح سے مضامین پڑھائے جاتے ہیں، میرا اپنے بیٹا نے ابھی مختصر المعانی پڑھی اور دوسرے فصاحت میں نے خود پڑھی، آپ جس سے پڑھایا جاتا ہے نا، اس کو اپریشیٹ کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ اس کتاب کے معجزے کو سمجھنے والے، اس کا ادراک کرنے والے، اس کو اپریشیٹ کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ ایک عام مسلمان تو کر ہی نہیں سکتا۔ 8ویں 9ویں صدی ہجری کی تعلیم کا نظام ایسا تھا کہ اللہ کی کتاب کو، اللہ کے الفاظ کے معجزے کو ایک عام بچہ بھی جو فصاحت بلاغت پڑھتا تھا، جو ادب پڑھتا تھا، اس کو سمجھتا تھا اس کا معجزہ ہے کیا، اس کا معجزہ ہے کیا۔ تو یہ بات ایک ذہن میں رکھیے گا کہ اس لیے مسلمانوں نے ہمیشہ لغت کو، عربی زبان کو، عربی گرامر کو، اس کی فصاحت کو، اس کی بلاغت کو، اس کے ادب کو بہت اہمیت دی ہے۔ بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں لیکن بہت ضروری۔ اچھا، اگلی بات بڑی مزیدار ہے کہ یہ جب بچہ تھوڑی سی عمر کو پہنچتا تھا تو میں نے بتایا اس کو یہ سارے مضامین پڑھائے جاتے تھے، مگر یہ بچہ جب شروع کے مکتب کے پہلے دن کے ڈھلنے کے جب اس سے فارغ ہوتا تھا تو یہ فارغ نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ ظہر کے بعد کھانا وانا کھا کے قیلولہ وغیرہ کر کے یہ اپنے والد کے ساتھ یا تو کھیتوں پہ جا کے کام کرتا تھا یا پھر اس کی دکان پہ اس کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ اگر والد بڑھئی یعنی کارپینٹر ہے تو اس کے ساتھ وہ ووڈ ورک کا فن سیکھتا تھا۔ آج کا والد جو ہے وہ بلیک سمتھ ہے یعنی لوہار ہے تو اس کا فن اس سے سیکھتا تھا۔ اگر وہ سنار ہے، گولڈ سمتھ ہے، تو اس کا فن اس سے سیکھتا تھا۔ اگر وہ رسیاں بنتا ہے، کپڑے بنتا ہے تو اس سے وہ سیکھتا تھا۔ اگر وہ پتھر توڑ کے اینٹیں بناتا ہے، اینٹیں ویسے بناتا ہے تو اس کا فن اس سے سیکھتا تھا۔ اگر صابن بناتا ہے تو صابن سے سیکھتا تھا۔ تو جیسے ہم اپنے بچوں کو صرف اسکول لے جاتے ہیں لیکن ان کا پریکٹیکل ایکسپوجر نہیں ہوتا، تو ہمارے جب میڈیول ٹائم دیکھتے ہیں، قرون وسطیٰ کا زمانہ دیکھتے ہیں، تو مسلمانوں کے باقاعدہ نظم تھا کہ جب وہ عربی، قرآن، حدیث، طہارت، نماز پڑھنے کے بعد، حفظ کرنے کے بعد جب وہ جاتا تھا تو وہ گھر نہیں بیٹھتا تھا بلکہ وہ بازار میں اپنے جو والد ہوتے تھے، چچا ہوتے تھے، ان کی مدد کرتا تھا۔ اور اس میں اس کو کیا چیز حاصل ہوتی تھی؟ اس کو پیپل ڈیلنگ آتی تھی، اس کو مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن، انتظام اور انصرام آتا تھا۔ اسی طرح سے اس کو ایک حساب کتاب کا بنیادی علم آتا تھا، کوئی دکان پہ بیٹھ کے اس کو حساب کتاب بھی کرنا ہے، کتنے کا بیچنا ہے، اس کی پرائسنگ کیسے کرنی ہے، یہ چیزیں بھی اس کو ساتھ ساتھ آتی تھی۔ تو ایک بڑی امیزنگ چیز تھی کہ اکثر بچوں کو یہ فنون جو ہے ایسا نہیں کیا جاتا تھا کہ وہ MBA کرے، BBA کرے، پھر وہ بزنس سٹارٹ کرے، بلکہ اس کو شروع سے یہ چیز، اور اس کو سب سے بڑی چیز جو ہسٹورینس نے لکھی ہیں کہ ان چیزوں سے اس کے اندر ڈسپلن آتا تھا۔ وہ بچہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اس کا اسکیجول نہیں ہے، کوئی اس کا کوئی معمولات نہیں ہے، کوئی اس کا روزانہ کی اس کی جو عادات تھیں ان کو اس کے بڑے نکھارتے تھے۔ اس کے علاوہ جب ہم ایلیمنٹری اسکول سے آگے جاتے ہیں تو ہائر ایجوکیشن کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے کوئی ادارے نہیں تھے، شروع میں ادارے نہیں تھے۔ کچھ اداروں کا میں آخر میں ذکر کروں گا وہ کون سے ادارے تھے، لیکن شروع میں ادارے نہیں تھے۔ کوئی 700 800 ہجری 900 ہجری قریب یہ ادارے ایوالو ہونے۔ تو اس سے پہلے کیا نظم تھا؟ تعلیم کا نظم تھا کہ ایک بڑا شیخ، بڑا استاد حدیث کا یا فقہ کا، فتوے کا، یا عربی گرامر کا، صرف و نحو کا، یا بلاغت کا، اس کے حلقے ہوتے تھے۔
طلبہ جو ہوتے تھے وہ اپنے وجدان کے اعتبار سے، اپنے شوق کے اعتبار سے اپنا ٹیچر خود چوز کرتے تھے. وہ ایک حلقے میں جا کے بیٹھتے تھے. حلقوں کی 3 نوعیت ہوتی تھی. ایک بہت بڑے حلقے ہوتے تھے، اس میں مکبر الصوت یعنی ایسے حضرات ہوتے تھے جو شیخ جو بات کرتا تھا وہ اس بات کو اور لاؤڈ طریقے سے آگے پہنچاتے تھے. اور بڑے حلقے ہوتے تھے، اس میں ڈسکشن کم ہوتا تھا، لیکچر یا محاضرہ زیادہ ہوتا تھا. دوسرے قسم کے حلقے تھے جو چھوٹے حلقے تھے، وہ ایسے حلقے ہوتے تھے جس میں کم لوگ ہوتے تھے. اس میں آپس میں اپنائیت زیادہ ہوتی تھی، اس میں سوال جواب زیادہ ہوتا تھا، اور استاد جو تھا وہ طلباء کو ایک ایک کو جانتا تھا، اور نہ صرف ان کو پڑھاتا تھا، ان کو لیکچر دیتا تھا، ان سے سوال جواب اور ڈسکشن بھی کرتا تھا، بلکہ ہر طالب علم کی اصلاح پہ بھی نظر رکھتا تھا، ان کی عادتوں پہ بھی نظر رکھتا تھا. کوئی طالب علم غائب ہوتا تھا تو اس بڑے حلقے میں تو مشکل تھا پتہ کرنا، اس چھوٹے حلقے میں پتہ کرنا آسان تھا. اور خاص ایک تعلق ہوتا تھا استاد کا شاگرد کے ساتھ، ایک وہ اس کا مینٹور بھی ہوتا تھا اور اس پہ ایک نظر رکھتا تھا. تیسری ایک اور صورت تھی، وہ یہ صورت تھی کہ شاگرد اور شاگرد جو ہوتا تھا اپنی زندگی کا ایک بڑا وقت نکال کے اپنے استاد کے ساتھ، شیخ کے ساتھ چمٹ جاتا تھا. وہ اس کے ساتھ، اس کی خلوت میں بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا، اس کے گھر پہ بھی جاتا تھا، اس کے گھر کے کام بھی کرتا تھا، اور اس کے ساتھ مستقل جڑا رہتا تھا اور تمام چیزوں سے حاصل کرنے کی. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک ایسے شیخ نے جب اپنے شاگرد کو کہا کہ تم نے یہ پڑھانا ہے، اور اس نے پڑھانے میں کچھ نحو کی غلطی کی، گرامر کی غلطی کی، تو اس نے اس کو سخت تنبیہ کی. اس نے کہا میں نے تمہیں اتنا ڈسپلن کیا، اتنا سکھایا، تم یہ غلطی کیسے کر سکتے ہو؟ اگر تم گھر پہ ہوتے تو میں تمہاری کٹ لگا دیتا، لیکن یہاں پہ سب کے سامنے یہ مجمع ہوتا. اچھا، مسلمانوں میں یہ رہا، ان مکاتب کے اندر ایک سسٹم رہا جس سے وہ بچوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے کسی حد تک جسمانی سزا کا بھی مسلمانوں میں رواج رہا، لیکن اس جسمانی سزاؤں کے پورے آداب لکھے جاتے تھے کہ غصے میں نہ دی جائے، وضو کر کے دی جائے، سخت چیز سے نہ دی جائے، منہ پہ نہ مارا جائے. لیکن تنبیہ کرنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے نظم مسلمانوں میں میڈیول ایجز تک یہ رہا، خیر آج تک بھی ہے. تو یہ تیسری صورت جو ہوتی تھی، اس کے اندر وہ اتنا زیادہ اس کا تعلق ہو جاتا تھا، اور جو اس میں چنے ہوئے شاگرد ہوتے تھے وہ پوری زندگی اپنے استاد کے ساتھ گزارتے تھے. بلکہ بہت سارے کیسز میں ایسا بھی ہوا کہ ان کی شادیاں ان کی اپنے استاد کی بیٹی کے ساتھ ہو گئی، اور سارا ان کو پاس آن کرتے تھے، اور لیکن اسٹرکٹ ڈسپلن کے ساتھ اور گرومنگ کے ساتھ اور کیریکٹر بلڈنگ کے ساتھ اور ان کی اصلاح کے ساتھ. ایک اور سلسلہ جو بازاروں میں ہوتا تھا کہ یہ جو علماء مشائخ ہوتے تھے، یہ عام آدمیوں کی، عام لوگوں کی تعلیم کے لیے، بدوؤں کی تعلیم کے لیے یہ بازار چلے جاتے تھے اور ان سے ڈسکشن کرتے تھے. علماء اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ جو بدو جس لہجے میں بات کرتے ہیں اس کو سیکھیں تاکہ بآسانی ان تک دین پہنچا سکیں. تو ایسا نہیں تھا کہ علماء جو ہیں ان کا بازاروں سے لینا دینا نہیں تھا، علماء بازاروں تک جاتے تھے، ان کی رسائی بھی تھی، اور وہاں بیٹھ کے وہ تعلیم کا اہتمام بھی کرتے تھے، ان کا لہجہ سیکھنے کا اہتمام کرتے تھے تاکہ ان کے انداز میں ان کو بات پہنچا سکیں. عام طور پہ اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ فوکس ایک سبجیکٹ پہ ہوتا تھا. ایکسیپشنز تو تھیں. الجاحظ کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے ایک ہی وقت میں ملٹیپل حلقوں سے استفادہ کیا، پھر وہ بڑے مشائخ کے پاس گئے، پھر انہوں نے دوسری زبانیں بھی سیکھی، تو وہ ایک عبقری، ایک جینیس بن گئے. لیکن عام طالب علم جو تھا وہ ایک وقت میں ایک شیخ کے ساتھ، شیخ جو املا کراتا تھا اس کو لکھتا تھا، اس کی تصحیح کرتے تھے، اور ایک سبجیکٹ پہ ایک فوکس رہتا تھا. اچھا، اس زمانے میں اگرچہ 300-400 سال گزر چکا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، صحابہ کے دور سے، لیکن اس وقت میں بھی جو بلند ترین جو اقدار تھیں وہ یہی سمجھی جاتی تھیں کہ جتنا ہم اس خیر القرون سے جتنا قریب ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اتنا قریب ہوں گے، اسی کو سعادت سمجھا جاتا تھا. زہد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میرا اس پڑھنے کے اندر دنیا کی طرف کوئی رجحان نہیں ہے. اور تقوی کو علم کا معیار سمجھاتے ہیں. یعنی اگر یہ پوچھا جائے، آج ہم پوچھتے نا کہ آج میں ایک سیشن کراتا ہوں اپنی یونیورسٹی کے اندر، جہاں بھی میں رہا، پہلا سیشن شروع میں کراتے ہیں کہ جو بچہ نیا آیا اس کو آرٹ آف لرننگ بتاتے ہیں. تو آرٹ آف لرننگ میں ہم بتاتے ہیں کہ نوٹس کیسے لو، ٹیچر کو کیسے فالو کرو، کلاس کی پریپریشن کیسے کرو، اس کے بعد کیسے کرو، اپنے تھنکنگ فریم ورکس کیسے بتاؤ. تو اس وقت ایک کتاب کے اندر جو لکھا گیا کہ اچھا طالب علم کون ہوتا ہے، تو اس کی جو تعریف کی گئی تو اس پہ پورا کام ہوا. تو اس کام کے اندر یہ بتایا گیا کہ دیکھو سب سے بہترین وقت جو علم کا ہے نا، وہ سب سے بہترین جو معاون ہے تمہارے علم میں، حفظ میں، ضبط میں، اچھی میموری ڈیولپ کریں. میموری پہ بہت زور تھا، حفظ پر ضبط پہ بڑا زور تھا.
وہ تمہارا تقویٰ ہے، تمہارا زہد ہے، تمہارا راتوں کو اٹھنا ہے، اور تمہارا کچھ خاص وقت میں پڑھنا ہے، اور تمہارا حلال کھانا ہے، تمہارا استاد کی رسپیکٹ کرنا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے تمہیں علم حاصل ہوگا. تو ایجوکیشنل ایکسلنس یا تعلیمی اتقان کی بنیاد جو تھی اس میں یہ بھی تھا کہ کھانے پینے میں اعتدال ہو، سونے میں اعتدال ہو، اختلاط میں اعتدال ہو. یعنی تم زیادہ اگر بازار جاؤ گے اور لوگوں سے ملو گے جلو گے تو تمہارے علم پہ اور تمہارے تعلیمی اسٹینڈرڈ پہ فرق پڑے گا. تو یہ چیزیں وہ تھیں. اور بہترین وقت گولڈن پیریڈ علم کا، یعنی آپ نے بنیادی چیزوں کو حاصل کر لیا، لیکن علمی ارتقاء کا اور ذہن کھولنے کا سب سے اچھا ٹائم وہ سمجھا جاتا تھا جب ایک بچہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا تھا، جس کو ہم ایڈولسنس یا ٹین ایج کہتے ہیں. اس وقت بچے کی صلاحیتیں سب سے عروج پہ ہوتی ہیں سمجھنے کی، اس کا ذہن کھلا ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے اور بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ سرکاری نوکریوں میں جانے کے لیے جیسے ہمارے CSS کا سسٹم ہے، ویسے چانسلر کا، کمشنر کا ایک کورس ہوتا تھا جہاں پہ وہ جو بنیادی تعلیم ایلیمنٹری ایجوکیشن اس نے حاصل کر لی، اس کو عربی آتی ہے، اس کو قرآن آتا ہے، اس کو حدیث آتی ہے، بنیادی چیزیں آتی ہیں. اب اس کو خط و کتابت سکھائی جاتی تھی، اس کو ایڈمنسٹریشن سکھائی جاتی تھی، اس کو کمیونیکیشن سکھائی جاتی تھی. تو یہ وہ تھا جس کے بعد وہ کسی سرکاری ادارے میں جا کے سرو کر سکتے تھے. ہاں، کوئی ایسی یونیورسٹی کالج تو نہیں تھا، تو یہ بچہ خود ہی اپنا ڈین ہوتا تھا، خود ہی اپنا رجسٹرار ہوتا تھا، اس کو خود ہی اپنے اساتذہ کے مشورے سے انتخاب کرنا ہوتا تھا میں کون سے کورسز لوں گا، کس شیخ کے پاس بیٹھوں گا. اور اس وقت کوئی ڈگری کا بھی نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ اساتذہ جو تھے وہ اجازت دیتے تھے. اجازہ کا سسٹم تھا کہ ہم نے اجازت دی کہ تم نے یہ تعلیم ہم سے مکمل کی ہے، اب یہ تم آگے پڑھا بھی سکتے ہو، اس کو پھیلا بھی سکتے ہو، اس کے مطابق عمل بھی کر سکتے ہو. ایسے بہت سارے اساتذہ اس زمانے میں آتے ہیں جو 8-8 10-10 سال پڑھاتے رہے اور ایک وقت بھی انہوں نے کوئی کتاب اپنے ہاتھ میں نہیں لی، صرف اپنی یادداشت سے، اپنے حفظ سے، اپنی میموری سے پڑھاتے رہے. اور ان کے پڑھانے کے نتیجے میں، ان کے املا کے نتیجے میں ایسی کتابیں وجود میں آئیں جو 15-15 20-20 والیومز کی ہوتی تھی. اور یہ اس زمانے کا خاص ایک طرہ امتیاز سمجھا جاتا تھا کہ استاد کو یا شاگرد کو اس کے حفظ پہ، اس کے ضبط پہ، اس کی میموری پہ جانچا جاتا تھا. اسکیجول ایسا ہوتا تھا کہ فجر کے ساتھ ہی کلاسز سٹارٹ ہو جاتی تھیں، اور ایک برنچ ہوتا تھا، لنچ اور بریک فاسٹ ملا کے، جو طلباء کو سرو کیا جاتا تھا. طلباء اس کو برنچ کو کرنے کے بعد قیلولہ کرتے تھے، تکرار کا وقت دیا جاتا تھا. عصر کے بعد تھوڑا سا ٹائم دیا جاتا تھا جس میں وہ کھیل کود کرتے تھے، چلے جاتے تھے. مغرب کے بعد بھی تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا تھا. مورخین بتاتے ہیں کہ قاہرہ کی جامع مسجد کے اندر 110 کے قریب حلقے لگتے تھے، اور طلباء اپنے ذوق اور اپنے جو سبجیکٹ کو چاہتے تھے پڑھنا، اس میں قرآن حدیث کے بھی حلقے ہوتے تھے، اس میں ادب کے حلقے بھی ہوتے تھے، اس میں فلسفے اور فقہ کے اور افتاء کے حلقے بھی ہوتے تھے. لیکن ایک چیز عجیب لکھی مورخین نے کہ جو حلقے ہوتے تھے، جو اساتذہ ہوتے تھے، وہ اساتذہ خشک نہیں ہوتے تھے، ان کے اندر ایک حصے مزاح ہوتی تھی. تو ان کے واقعات بھی باقی کتابوں میں آئے کہ وہ بیچ میں ایسی سی باتوں کو شامل کرتے تھے جس سے طلباء کی دلچسپی برقرار رہتی تھی، اور وہ اپنے اساتذہ کو سنتے رہتے تھے. اپنے حلقے کا تعین وہ خود کرتے تھے. اچھا، اس میں جو ایک چیز جو تھی وہ بہت مرکزی تھی کہ جو آج کل نا، ایک بات سمجھیے گا، اس کو بہت اہم بات ہے کہ یہ جو اساتذہ ہوتے تھے اور یہ جو معلمین ہوتے تھے، جو علماء ہوتے تھے، یہ سیلیبریٹی ہوتے تھے. یہ سیلیبریٹی کا مطلب کہ ہر ایک کوئی ان کو لک اپ ٹو کرتا تھا، ہر ایک کو ان جیسا بننا چاہتا تھا. تو اگر ہم طبقات بنائیں کہ کس کی عزت سب سے زیادہ تھی، تو سب سے زیادہ عزت ہوتی تھی ایک ایسے عالم کی جس کے علم کا چرچا تھا. یہ مشہور واقعہ نا کہ غالباً عبداللہ بن مبارک تھے، انہی کا واقعہ آتا ہے. تو انہوں کو چھینک آئی، تو ان کے حلقے میں اتنے لوگ تھے کہ وہ یرحمکم اللہ کہنے والے اتنے تھے کہ ایسا لگا جیسے کوئی بغاوت ہو گئی. تو ہارون رشید اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنے محل میں تھا، تو جب ایک دم بلوا ہوا اور اتنی زور کی آواز آئی تو انہوں نے کہا کیا ہوا ہے. اس کو اور وقت یہ پڑی ہوتی تھی کہ ہماری سلطنت محفوظ رہے. تو پتہ چلا، یعنی جو انفارمرز بھیجے گئے، جو واپس خبر لائے، انہوں نے بولا جی وہ شیخ عبداللہ بن مبارک کو چھینک آئی تھی، اور اس کے جواب میں جو مجمع نے جس کا جواب دیا تو اس کی آواز تھی. تو اس کی اہلیہ اس کے ساتھ بہت فری تھی، اس نے ہاتھ مار کے اس کو پیچھے کہا کہ حاکم تو یہ لوگ ہیں، خلیفہ تو یہ لوگ ہیں، سلطان تو یہ لوگ ہیں،
تمہاری تو صرف لوگوں کے جسم پہ حکومت ہے، لوگوں کے دلوں پہ تو یہ راج کرتے ہیں. تو علماء کی اور معلمین کی اور مدرسین کی ایک امتیازی شان تھی. پیسے ویسے ان کے پاس بھی نہیں ہوتے تھے، جیسے کہ آج کل کے ٹیچرس کے پاس بھی پیسے ویسے نہیں ہوتے. او لیولز اے لیولز ٹیچر الگ ہوتے ہیں لیکن عام طور پہ نہیں ہوتے. تو عام طور پہ پیسے تو ان کے پاس بھی نہیں ہوتے، ان کی ایک بڑی شان ہوتی تھی. اچھا، اور دوسرے طبقہ کون تھا جن کی سب سے زیادہ عزت ہوتی تھی؟ پبلک سرونٹس. ایسے لوگ جو لوگوں کے اندر جا کے ان کا خیال کرتے تھے، ان کے بازاروں کا خیال کرتے تھے، ان کی سڑکوں کا، ان کے راستوں کا خیال کرتے تھے، ان کے پانی کا خیال کرتے تھے، ان کے اداروں کا خیال کرتے تھے، ان کی بہت عزت ہوتی. اچھا، یہ چیز صرف مسلمانوں میں نہیں تھی، بلکہ آپ ہسٹری پڑھیں تو یہ چیز آپ کو ویسٹرن ورلڈ میں ملتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں یہ چیز تبدیل کب ہوئی؟ تو 17 سینچری میں جب میس پروڈکشن سٹارٹ ہوئی، انڈسٹریل ریولوشن آیا، صنعتی انقلاب آیا، اور اس کے بعد ایک الگ طریقے، دیکھیں اتنا کیپٹلزم تو اسلام نے بھی پروٹیکٹ کیا تھا جہاں پراپرٹی رائٹس ہوتے تھے، لیکن اس کے بعد کا جو کیپٹلزم تھا اس کے اندر جو تبدیلی آئی، اس کے بعد کیا ہوا کہ آج کل کی سوسائٹی میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارا بچہ وہ کس کو سیلیبریٹی سمجھتا ہے؟ اس کے نزدیک مفتی تقی عثمانی کتنے سیلیبریٹی ہیں ایز اپوز ٹو بابر اعظم کتنا بڑا سیلیبریٹی ہے. اور جو ایکٹرز ہیں اور جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں وہ اس وقت سیلیبریٹیز ہیں، وہ کیسی بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، اس کا علمی کانٹینٹ کوئی نہیں جانچتا، اس کی علمی ڈیپتھ ہے کیا، قرآن حدیث سے کتنی اس کی مطابقت ہے، سوشل میڈیا انفلوئنسر کی نہیں دیکھی جاتی، لیکن اس کے فالوورز ملین میں ہوتے ہیں. اور جو ٹرو علماء ہیں، کیونکہ ایک پروسیس تھا نا وہاں پہ. اب آپ ایسا نہیں کہ اس وقت میں اپنا شاپ کھول کے، کوئی بھی اپنی شاپ کھول کے فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ بیٹھ جائے اور کچھ بھی بولنا شروع کر دے اور لوگ جمع ہونا شروع ہو جائیں. میں کتنا انگیج کرتا ہوں، میں کتنے تماشے دکھاتا ہوں، میں کتنی لغویات اس میں شامل کرتا ہوں. وہاں پر ایک بڑا سسٹم تھا کہ نالج جو تھی وہ سرٹن سورسز سے تھی اور کنٹرولڈ تھی. کم سے کم ریلیجس نالج کو تو آج بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. اچھا، اب اس میں جو آگے جو تبدیلی آئی وہ یہ آئی کہ دیکھیں اس میں جو سبجیکٹس پڑھائے جاتے تھے اس کے اندر ایک وقت ایسا آیا جو میڈیول ٹائمز میں بھی، مڈل ایجز میں بھی قرآن، حدیث، تفسیر، بلاغت، صرف، نحو، یہ سب تو پڑھایا جاتا تھا، منطق، فلسفہ بھی شامل ہوا. اور اس کے بعد ارتھمیٹک بھی پڑھائی جانے لگی، لاء بھی پڑھایا جانے لگا، اور بہت سارے اسلامی حلقوں کے اندر اور اداروں کے اندر میڈیسن بھی پڑھایا جانے لگا. اب ہم اسپیسیفک بات کرتے ہیں چند اداروں کی جو کہ جن کا ذکر اگر ہم مسلمانوں کے مڈل ایجز کے قرون وسطیٰ کے تعلیمی نظام کی بات کریں تو 2-3 ادارے ایسے ایمرج کیے جن میں سے کچھ کا ذکر کروں گا، اور شاید مجھے ایک سیشن اور چاہیے ہو کہ جو تابناک والی بات ہم نے ٹاپک میں کی تھی کہ جو ایکسپلوژن ہوا جب الخوارزمی، الکندی اور یہ سارے حضرات آئے، وہ کیسا ہوا. وہ آج کے ظاہر ٹاپک محدود تھا، وقت محدود تھا، تو مجھے اس میں ختم کرنا تھوڑا سا مشکل تھا. تو ایک جو بہت بڑا ایک ادارہ بنا جو اس وقت مسلمانوں کی، اگر آپ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ دیکھیں، یونیسکو سے بھی آپ چیک کریں گے ویب سائٹ پہ جا کے، تو آپ کو سب سے اولڈسٹ یونیورسٹی، سب سے پرانی یونیورسٹی جو ایگزسٹنگ بھی ہے اور جو کنٹینیولی آپریٹنگ بھی ہے، یعنی جو اس وقت بھی موجود ہے اور کبھی بھی اس کے اندر وقفہ نہیں آیا. یعنی اور بھی ادارے ہوں شاید لیکن وہ ختم ہو گئے، پھر کسی اور نے، سلطان نے آ کے اس کو دوبارہ زندہ کیا، ریوائیو کیا. اگر ان کو ہٹا دیں تو ایسی یونیورسٹی کا مطلب انسٹیٹیوٹ فار ہائر ایجوکیشن، اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک ادارہ. تو یونیسکو بھی اور گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ بھی اس بات پر متفق ہے کہ فیض کی، مراکش کی القروینیہ، جامعہ القروینیہ، جس کو پراپر یونیورسٹی اسٹیٹس تو 63 میں ملا، لیکن یہ جو قائم ہوئی ہے یہ 9ویں صدی ہجری میں قائم ہوئی، ایک مسجد کی حیثیت سے. اور اس کے بارے میں روایت ہے کہ 2 بہنیں تھیں جو القروین، جو کہ تیونس میں تھا، وہاں سے ہجرت کر کے اپنے والد صاحب کے ساتھ، جو ایک بہت ہی امیر کبیر تاجر تھا، اس کے ساتھ یہ آ کے سیٹل ہوئی تھی فیض، موراکو میں. ابھی جب میں ٹرکی میں تھا تو یہ موراکو، جب آپ کو پتہ ہے کہ اس نے ہرایا تھا، یہ بہت بڑی ایک میچ جیتا تھا وہ پچھلے فیفا ورلڈ کپ میں، تو ٹرکی میں تھا. تو موراکو کا جو نام آ رہا تھا وہ فیض آ رہا تھا. تو ٹرکش آٹومنز ابھی تک اس کو فیض کہتے ہیں، تو مراکش، مغرب بھی کہتے ہیں. تو وہاں پہ یونیورسٹی قائم ہوئی، 9ویں صدی ہجری میں قائم ہوئی، اور 11ویں صدی ہجری میں فعال درسگاہ کے طور پہ ہوئی. اس وقت شروع میں حلقے ہوتے. 2 بہنیں تھیں، ایک مریم تھی، ایک فاطمہ تھی. تو دونوں بہنوں نے جو ان کے والد صاحب کا جب انتقال ہوا اور ان کو
ظاہر ان کی شادیاں ہو گئی اور ان کے والد صاحب نے جو ان کے لیے وراثت چھوڑی وہ بہت بڑی وراثت تھی. تو ان دونوں بہنوں نے 2 مساجد قائم کی. ایک بہن نے القروینیہ قائم کی ہے, دوسری بہن نے الاندلسیہ قائم کی, اور دونوں درسگاہیں بھی بنی. اور القروینیہ ہی وہ یونیورسٹی ہے فاطمہ الفہری کی جس کو کہا جاتا ہے یونیسکو ہیریٹیج میں کہ یہ دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے. یہ اس زمانے میں اس کو ایک طرح سے برج کا بھی درجہ کرتی تھی کہ یہ اسپین, جو مسلم اسپین تھا, جو ہمیں پتہ ہے 1400 یہ 15ویں صدی عیسوی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا, لیکن اس 300-400 سال کے دوران یہ برج تھا مڈل ایسٹ اور اسلامک اسپین میں, مسلم اسپین میں اور مڈل ایسٹ میں. یہ ایک علمی برج کے طور پہ سرو کرتی تھی, ایک علمی پل کے طور پہ سرو کرتی تھی. اور یہ اس وقت کا اس کو ہارورڈ بھی کہہ سکتے ہیں, آکسفورڈ بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے اندر بچیوں کی تعلیم کے لیے, اگرچہ بچوں کی مستقل تعلیم, اعلیٰ تعلیم مسلمانیوں کو مستقل طور پہ نہیں تھی, لیکن اس یونیورسٹی کے اندر ایک اوپر کی گیلری تھی جس میں بچیاں آ کے بیٹھ سکتی تھیں اور اس حلقے کا حصہ بن سکتی تھیں. اس یونیورسٹی سے استفادہ کرنے والوں میں, اس یونیورسٹی میں پڑھانے والوں میں ابن عربی جیسوں کا نام آتا ہے, ابن خلدون جیسوں کا نام آتا ہے. ابن خلدون کی کچھ پرانے نسخے اس یونیورسٹی کی لائبریری میں ابھی تک رکھے ہوئے ہیں. اس یونیورسٹی کی خاص بات یہ تھی کہ کرسچن اسکالرز بھی اس یونیورسٹی میں آ کے پڑھتے تھے. اور ایک وقت آیا جب کہ اس یونیورسٹی کے اندر صرف جو ٹریڈیشنل, اچھا یہ یونیورسٹی جو تھی اس کا رائج جو مروج اس ایریا کے اندر مذہب تھا وہ مالکی مذہب تھا, یعنی امام مالک کا مذہب تھا, وہ رائج تھا. تو انہی کے حساب سے قانون پڑھایا جاتا تھا. موطا امام مالک کے پرانے ترین نسخے یہاں مل سکتے ہیں. اس طرح سے اس کی لائبریری کے اندر ابن خلدون کی کتاب کے پرانے ترین نسخے مل سکتے ہیں. لیکن ایک وقت آیا جب اس میں لاجک, میڈیسن, لا, میتھ, اسٹرانومی کو بھی باقاعدہ پڑھایا جانے لگا. یعنی ٹریڈیشنل علوم, روایتی علوم کے ساتھ ساتھ ان نئے علوم کو بھی پڑھایا جانے لگا. اور پوپ سلویسٹر جو کہ میتھ کا اور اسٹرانومی کا بہت بڑا شائق تھا, بہت بڑا دلدادہ تھا, اس نے اس یونیورسٹی میں آ کے کچھ کتابیں پڑھیں, کچھ وقت گزارا, کچھ نسخے کاپی کیے. اور اسی طرح دوسرے کرسچن فلاسفرس کی ایک لمبی لسٹ ہے جو مورخین نے لکھی ہے کہ یہ یورپ سے آ کے مسلمان سیکھتے تھے. اب یاد رکھیے گا کہ کسی تاریخی واقعے میں تو نہیں آتا, لیکن اگر کرونالوجیکلی دیکھا جائے, اگر تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 11ویں صدی عیسوی کے اندر بھی ڈیٹ آتی ہے جو کہ یونیورسٹی آف پیرس اور آکسفورڈ ان کی بنیاد رکھی گئی. یونیورسٹی آکسفورڈ کی بنیاد بھی رکھی گئی. تو یہ بعید قیاس نہیں ہے, کیونکہ بہت سارے کرسچنز اور بہت سارے پوپس جو تھے وہ اسلامک ورلڈ میں اور خاص طور پہ قروینیہ میں آ رہے تھے. کوئی بعید قیاس نہیں ہے کہ وہاں پہ جو آکسفورڈ کا قیام ہوا, جو دوسرے اداروں کا قیام ہوا, وہ مسلمانوں کے اداروں کو دیکھ کر انسپائر ہو کر ہوا. اچھا, اس میں ایک جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ اس یونیورسٹی کے اندر ہی باقاعدہ اس بات کا رواج پڑا کہ ایک یونیورسٹی کے اندر جیسے باقاعدہ انرولمنٹ ہوتی ہے, ایک ایڈمیشن کے کچھ کرائٹیریا بنا, تو مسلمانوں کے اندر ایڈمیشن اوپن تھا. اور ایک بات بھی یاد رکھیے گا کہ زیادہ تر جو میں نے جہاں تک ذکر کیا وہاں پہ تعلیم کا جو نظام تھا مفت تھا, یعنی کچھ چارج نہیں کیا جاتا تھا اسٹوڈنٹ سے. اچھا, اب ایک چیز جو انہوں نے جاری کی وہ یہ تھی کہ پراپر ایڈمیشن کا کرائٹیریا اسٹیبلش ہوا. تمہیں قرآن کتنا آتا ہے, تمہیں عربک کتنی آتی ہے. ان کے ایلیمنٹری ایجوکیشن اس وقت بھی جو امریکہ کا اسکولاسٹک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے وہ یہی دیکھتا ہے کہ اسکول کے آخر میں جب آپ 12ویں جماعت میں پہنچ جاتے ہیں, میرے دونوں بچوں نے بھی دیا ہے, اس کے اندر آپ کی وربل ریزننگ اور میتھمیٹیکل ریزننگ کی کیا استعداد پیدا ہو, اس پہ جتنا اسکور زیادہ ہوتا ہے اتنی آپ کو اچھی یونیورسٹی میں امریکہ میں آج بھی داخلہ ملتا ہے. SAT کہتے ہیں اسکولاسٹک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ. تو دو, ایک نمبرز دیکھے جاتے ہیں نیومیریکل ریزننگ, اور دوسری دیکھی جاتی ہے اس کی وربل اسکلز, یعنی وہی بلاغت, فصاحت, یعنی کتنا سمجھ سکتا ہے, اس کی کمپریہنشن کیسی ہے, اس کا فہم کیسا ہے, وہ لکھ کیسے سکتا ہے, ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. تو اس وقت بھی یہ دیکھا جاتا تھا, اس کی ظاہر اس وقت انگریزی تو تھی نہیں, عربک دیکھی جاتی تھی اور قرآن کا علم دیکھا جاتا تھا, اس کی بنیاد پہ اس کو ایڈمیشن دیا جاتا. تو باقاعدہ کلاسز ہوتی تھی اور باقاعدہ ڈگری شروع ہوتی تھی. اچھا, یہ بات یاد رکھیے گا کہ زیادہ تر جو طلباء اور ٹیچرز ہوتے تھے وہ دور دور سے آتے تھے, اور ٹیچرز کو ایک اچھی تنخواہ بھی ملتی تھی, اور ٹیچرز کی رہائش کا انتظام بھی یونیورسٹی کے ذمہ ہوتا تھا. اور سلطان اور مختلف جو ایفلوئنٹ امیر قسم کے جو لوگ ہوتے تھے وہ یونیورسٹی کی فنڈنگ کرتے تھے. 12ویں سینچری میں الادریسی کا نام آتا ہے, جس نے
میپس بنائے، یورپ تک کے میپس بنائے، وہ اسی القروینیہ کا ہی ٹیچر بھی تھا، یہیں اس نے پڑھا، یہیں ریسرچ کی. اور یہ جو اس نے میپس بنائے تھے وہ کہتے ہیں کہ یورپ میں جب رینائزنس کے بعد پورے یورپ کو میپ بنایا گیا، اس کے رستے تلاش کیے، تو اس میں الادریسی کا میپ بہت زیادہ کام آیا. اس کے علاوہ ایک دوسرا ادارہ جس کا ذکر کے بغیر مسلمانوں کا تابناک مڈل ایجز کا تعلیمی نظام، اس کا ذکر نامکمل رہے گا، وہ نظامیہ تھا. نظامیہ جو تھا ایک مدارس کا سلسلہ تھا جس کا سب سے بڑا اور بنیادی جو اس کا کیمپس تھا بغداد میں تھا، اور اس کو مشہور سلجوقی وزیر نظام الملک نے اسٹیبلش کیا تھا. اور اس کے تحت بہت بڑی گورنمنٹ فنڈنگ کے ساتھ بہترین ٹیچرز ہائر کیے گئے، ان ٹیچرز کی فنڈنگ کی گئی، دور دور سے لوگ آئے اور وہاں پہ انہوں نے مختلف لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ نظام الملک بہت سمجھدار آدمی تھا، بہت حکیم آدمی تھا. اور اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں تو کس طرح سے اس نے سلجوقی امپائر کو بچایا، بلکہ کہنے کو بہت سارے شہزادے اور بہت سارے وہ آتے گئے حکمران جو سلجوقی لینیج سے تھے، لیکن اصل حکومت چلانے والا، اس کا نظام چلانے والا جو تھا نظام الملک تھا. اس کی بہت ہی فیسنیٹنگ ایک فگر اسلامک ہسٹری کے اندر نظام الملک. تو نظام الملک جو تھا، جو اس نے سسٹم بنایا، اس کے اندر ہاسٹلز بھی رکھے، اس کے اندر بڑے بڑے ڈائننگ ہالز بھی تھے، اس کے اندر لائبریریز بھی تھیں، لیبارٹریز بھی تھیں، اس کے اندر میڈیکل فیسلٹیز بھی تھی. اسٹوڈنٹس کو ایک تو مفت ہونا ہے تعلیم کا، ایک ان کو پڑھنے کے لیے ایک اسٹائپنڈ دیا جائے، اسکالرشپ دی جائے، جس سے وہ کچھ ارن بھی کر سکیں، یہ بھی تھی. تو ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو اس وقت ان کو یہ لگ رہا تھا کہ معتزلہ سے، دوسرے فرقوں سے، اسی طرح سے جو اس اسلام کے اندر جو جتنے بھی فکری انحراف پیدا ہو رہے تھے، ان کے خلاف ایک قلعہ بنایا جائے، تعلیمی نظریاتی قلعہ بنایا جائے. اس کے جو گریجویٹس تھے وہ آگے چل کے اساتذہ بنتے تھے، تفسیر و حدیث کے اساتذہ بنتے تھے، ان کو اجازت ملتی تھی، وہ مفتی بنتے تھے، وہ بیوروکریٹس بنتے تھے، وہ پبلک سرونٹس بنتے تھے. اور اسی جو دو نام بڑے مشہور ہیں جو اس کے اساتذہ میں بھی تھے اور اس کے طلبہ میں سے بھی تھے، امام غزالی کا نام بہت مشہور ہے جو لیا جاتا ہے، اور امام الحرمین الجوینی کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ بھی اس جگہ کی پروڈکٹ تھے اور انہوں نے یہاں پہ پڑھایا بھی. تھیولوجی، لا، پالیٹکس، ایڈمنسٹریشن، مینجمنٹ، سائنسز، یہ ساری چیزیں یہاں پڑھائی جاتی تھیں. اور اس کا ایک بہت بڑا اثر رہا، اس کی اور برانچز بھی بنی. اور یعنی جو امام غزالی جیسی پروڈکٹس سے نکلی، جن کا اپنا ایک سفر تھا، اس پہ ہم نے ایک سیشن پہلے بھی کیا اور مزید میرا خیال سیشن کرنا چاہیے الغزالی یونیورسٹی کی نسبت سے بھی. تو یہ وہ تھا. لیکن جس سے میں نے بات شروع کی تھی، میں اس پہ ہی بات ختم کرتا ہوں کہ جس کو میں نے قرار دیا تھا کہ جو شہ سرخی تھی اس زمانے کی، اس دور کی، جو ایکسپلوژن تھا، ایک بڑا دھماکہ تھا، جس سے نہ صرف مسلمانوں کا تعلیم نظام ہمیشہ کے لیے تبدیل ہوا، مسلمانوں کا سلیبس کریکولم ہمیشہ کے لیے تبدیل ہوا، بلکہ جو مغرب کا اور پوری دنیا کا جو نظام تعلیم تھا وہ ایک سنگل واقعے سے اور ایک سنگل انیشیٹو سے اور ایک سنگل پروجیکٹ سے تبدیل ہوا. میں نے اس کا نام بتایا تھا آپ کو اپنے لیکچر کے شروع میں کہ وہ تھا ابو جعفر المنصور کا اور ہارون رشید کا اور مامون کا بیت الحکمہ. اور یہ کیوں اتنا بڑا دھماکہ تھا؟ کیونکہ یہ پروجیکٹ ایسا تھا کہ جس کے اندر انہوں نے دنیا بھر سے، لیٹن ورلڈ سے، گریک ورلڈ سے، رومیوز سے، فارسیوں سے پرانے نسخے جمع کر کے ان کا عربک میں ٹرانسلیشن کرایا، اور ایسی لائبریری بنائی جس کی نظیر سے پہلے دنیا نے نہیں دیکھی تھی. اس کے اندر جو کتابیں تھیں، اس کے اندر جو مختلف زبانوں کے اندر مواد تھا، اور وہ مرکز بن گیا. یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہاں تو بات شروع ہوئی. وہ مرکز بن گیا مختلف اسکالرس کا، سائنٹسٹ کا، علماء کا، وہ سارے ایک جگہ جمع ہوئے. اور دیکھیں، میں جب اسکالر کی حیثیت سے دیکھتا ہوں نا، بیٹھتا ہوں کسی چیز کو ریسرچ کرنے کے لیے، تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا کہاں سے آئے گا، سورسز کہاں سے آئیں گی. اب تو اللہ کا شکر ہے انٹرنیٹ نے اور اب جنریٹو اے آئی نے یہ مشکلات اسکالرس کی حل کر دی. لیکن اس زمانے میں اگر مواد ہی نہیں ہے، اگر مجھے سفر کر کے ہزار میل کا سفر کر کے مجھے نسخہ ملتا ہے، پھر نسخے کا ٹرانسلیشن کرنا، پھر اس کو ٹرانسلیشن کر کے اس پہ تحقیق کرنا، تو میری زندگی تو نکل گئی. اب یہاں پر جب انہوں نے اپنی حکومتی طاقت اور فائنانسز کو استعمال کر کے ان کتابوں کو جمع کر کے ان کے ٹرانسلیشن کرا کے اسکالرس کو اور ریسرچرس کو فیسیلیٹیٹ کر کے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیا، تو وہ نالج کا ایکسپلوژن ہو گیا. ٹھیک ہے، اس سے کچھ ایسی چیزیں بھی ہوئی جو ہم دیکھتے تھے، جو
ہمارے علماء کے نزدیک اور مین اسٹریم اس کے نزدیک بہت زیادہ ڈیزائریبل نہیں تھیں، بہت زیادہ مطلوب نہیں تھیں. مثال کے طور پہ معتزلہ کا فرقہ زور پکڑ گیا، اس میں بہت بڑا ایک زور جو ہے وہ گریک لاجک کا، گریک فلسفے کا آ گیا، اور اس سے مکس ہو کے ہم قرآن حدیث کے منہج سے کچھ ہٹ بھی گئے. اور پھر امام غزالی نے جو پھر نظامیہ سے نکل کے اس کا تدارک بھی کیا، تحافظ الفلاسفہ لکھی، دا ایررز آف دا فلاسفرز لکھی اور اس کا جواب دیا. لیکن اسی کے ذریعے سے وہ جو کام ہوا وہ پہلے کہیں نہیں ہوا تھا. اور یہاں تک کہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جو بیت الحکمہ کی کتابیں لکھی گئیں، اسلامک گولڈن ایج کہتے ہیں، ایون ویسٹرن فلاسفرز اس کو کہتے ہیں، اور اس پہ ویسٹرن فلاسفرز نے کتابیں لکھی ہیں، ویسٹرن انٹلیکچوئلز نے کتابیں لکھی کہ کیسے صرف ایک سنگل ایونٹ نے اور مسلمانوں کی اس روایت نے یورپینز کا یہ ٹریڈیشن سیو کر دیا. کیونکہ یورپینز نے ٹریڈیشنل یعنی ڈارک ایجز جو کہلاتی ہیں، میڈیول ٹائمز، ان کے جو ڈارک ایجز تھیں، جو ان کا تاریکی کا پیریڈ تھا، اس وقت پوپ نے، چرچ نے ان کو حکم دیا تھا کہ جتنے گریک نسخے ہیں، دوسری چیزیں، وہ ساری جلا دو. تو یہ مسلمان تھے جنہوں نے وہ پرانے ٹریڈیشنز کو، علم کے ٹریڈیشنز کو، پرشینز کو، بیبلونینز کو اور گریس کو اور رومنز کے ٹریڈیشنز کو سیلویج کر کے، ٹرانسلیٹ کر کے، پھر اسی سے جو رینائزنس آیا، جو نشاط ثانیہ آیا یورپینز کا، وہ اسی سے آیا. کیونکہ جتنے ان کے اسکالرز آئے، چاہے ڈیکارٹ ہو، چاہے کانٹ ہو، اور آگے کے جتنے فلاسفرز آئے، انہوں نے بہت استفادہ کیا ان ٹریڈیشن سے، جو پھر ٹرانسلیٹ ہو کے آکسفورڈ پہنچے اور دوسری یورپین یونیورسٹیز میں پہنچے. تو اس میں ایک ظاہر ہے کہ میں ایک ذکر وقت کی وجہ سے نہیں کر پایا، الازہر کا ذکر ہے، الازہر کا ذکر ہم آگے کسی سیشن میں کر لیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس سے اسلامی جو ادارے تھے اس کے اندر بھی لاجک، گریک لاجک، ایرسٹاٹل، یہ سب پڑھائے جانے لگے. اور اس میں حنین ابن اسحاق الکندی نے بقرات یعنی ہائپوکریٹس کا پورا جو اس کا میڈیسن کے والیوم سے اس کا پورا ٹرانسلیشن کیا. اور جو پھر اس کے بعد جو فارابی اور ابن سینا آئے، جو انشاءاللہ ہم اگلے کسی لیکچر میں اپنا اس کا پورا تذکرہ کریں گے، کیونکہ یہ لیکچر بہت محدود تھا. یعنی میں اس میں الفارابی کو اور ابن سینا کو اور خوارزمی کو، الکندی کو نہیں لا سکتا تھا. یہ تو میں آپ کو بنیادی باتیں یہاں پہ وہ کہنا چاہتا تھا، وہ اگلے کسی لیکچر میں انشاءاللہ کریں گے. تو وہ کیا، ساتھ ساتھ الخوارزمی نے بھی یہاں پہ ٹرانسلیشنز کیے، الکندی نے بھی کیے. اور ان لوگوں کا یعنی یہاں پہ اسلامک جو گولڈن ایج تھا اس کا ایک بوم آیا اس ایونٹ کے بعد. لیکن اس کا تھوڑا سا ایک شاید اس کی ڈاؤن سائڈ یہ تھی کہ جو روایتوں کے ساتھ تمسک تھا، جو میں نے ابتدا میں آپ کو ذکر کیا کہ سورہ بقرہ کے 4 رکوع کے اندر، شروع کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو وہ علم سکھانے کا جس سے ان کو فرشتوں فضیلت حاصل ہوئی، چیزوں کے نام، چیزوں کے احوال، ان کی کیفیات، ان کی کیریکٹرسٹکس، یعنی سائنس کی بنیاد، مشاہدے کا علم. اور اس کی رکوع، 4 رکوع کے بقرہ کے 4 رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وحی کا کہ میری طرف سے تمہیں پیغام پہنچے گا، اور جو اس پہ عمل کرے گا، جس کو فالو کرے گا، اس کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی حزن ہوگا. تو ہوا یہ کہ اس ٹرانزیشن سے اس تبدیلی سے وحی کے علوم جو ہیں ان کی اہمیت کچھ تھوڑی سی پیچھے گئی، اور جو ماڈرن علوم ہیں وہ بڑھتے گئے، وہ زیادہ آتے گئے. لیکن ایسے اللہ تعالیٰ نے لوگ پیدا کیے. تاریخ دعوت اور عزیمت میں آپ پڑھ سکتے ہیں مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی کی، جنہوں نے اس روایت کو اس کو ریوائیو کیا. اب نیل ڈی گراس ٹائسن، یہ ایک بندہ ہے آج کل سائنس پاپولائزر ہے، یہ بہت مشہور ہے. اور یہ ایک بات کہتا ہے کہ میں نے اس کی کلپ دیکھی، اس نے کہا کہ جو گولڈن ایج تھی مسلمانوں کی، جہاں پہ سائنس عروج پہ چلی گئی اور ایسٹرو لیب آ گیا اور عربک نیومیریکلز آ گئے، اور وہ جو سائنٹیفک ریولوشن تھا مغرب کا، اس کی بنیادیں رکھی گئیں، وہاں پہ امام غزالی نے آ کے تحافظ الفلاسفہ لکھ کے اس کے اوپر قفل لگا دیا، اس کو بند کر دیا. تو بہت سارے مسلمان علماء نے، تاریخ دانوں نے اس کا جواب دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ الغزالی نے فکر کو نہیں ختم کیا، ان لاجک کو ختم نہیں کیا، بلکہ فلاسفہ جس غلط نتائج پہ پہنچے تھے الحاد کے اور زندقہ کے، اس کو ختم کیا. تو یہ بات بہت اہم ہے کہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اب امام غزالی نے کام نہیں کیا. لیکن یہ ایسا گولڈن پیریڈ تھا کہ جس کے بعد ہمارے پاس ایسے نام آتے ہیں جن کی کتابیں، القانون اگر ہم صرف دیکھیں ابو علی سینا کا القانون، ابن سینا کا، ایویسینا کا، وہ 300-400 سال تک جو یورپ کی یونیورسٹیز ہیں وہاں تک پڑھائے گا. اس پہ انشاءاللہ ہم ایک اور سیشن کریں گے. یہاں تک مقصود یہ تھا کہ ہمیں دیکھیں کہ ایک بہت ٹریڈیشنل، اس سے تو مڈل ایجز جو تھا وہ بہت ہیپننگ ٹائم تھا، بہت کچھ اس میں ہوا.
اس کے شروع کے مدارس کو دیکھیں تو وہ قرون اولیٰ کے مدارس کے قریب تھے، اور اس کے آخر کے اداروں کو دیکھیں تو وہ ماڈرن یونیورسٹیز ایوالو کر گئی تھیں. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ان روایتوں سے وہ بہترین اسباق حاصل کر سکیں، جس سے جو آگے کا جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے اس میں ظاہر ہے کہ اب جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور انقلاب آ رہے ہیں، ان کی روشنی کے اندر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ انٹرنیٹ کا کیا رول ہے، جنریٹو اے آئی کا کیا رول ہے، چیٹ جی پی ٹی کا کیا رول ہے، اور ان ٹولز کو بھی ہمیں سکھانا پڑے گا، لیکن ان کے مفاسد سے، ان کے مصائب سے بھی ہمیں اپنی نئی نسلوں کو آگاہ کرنا پڑے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بڑی ہماری خوش قسمتی ہے کہ الغزالی یونیورسٹی کی بنیاد ڈل چکی ہے، اور یہی بنیاد جب جو استوار ہوگی تو انشاءاللہ تعالی جو ہم چاہ رہے ہیں، ہمارے عصری تعلیم سے متعلق جتنے بھی افراد ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی دین اور دنیا دونوں نظام تعلیم جو ہے وہ مل کر چلے. اس کی کیا شکل ہوگی، اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے ڈاکٹر صاحب جیسے مفکرین موجود ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم یہ سلسلہ چلاتے رہیں گے، اور آپ حضرات کی تجاویز کو بھی جو ہے انکارپوریٹ کرتے رہیں گے. ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ماہ کا درس قرآن و حدیث رمضان سے 2 دن پہلے آئے گا، 10 مارچ کو. نوٹ کر لیں، اور اس میں انشاءاللہ مدرس کا اور موضوع کا تعین بھی کر لیا جائے گا. دوسری میری عرض یہ ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام جو ہے بنیادی طور پر زیادہ تر خواتین کے پروگرامات منعقد ہوتے ہیں. تو رمضان المبارک میں جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر سال یہاں جو ہے قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر جو ہے وہ مختصراً پورے ماہ پر پھیلا ہوا ہوتا ہے، اور روزانہ ایک پارے کا خلاصہ تفسیر بیان کیا جاتا ہے خواتین میں. تو اس سال بھی انشاءاللہ ہوگا، اور سینکڑوں خواتین اس میں شرکت کرتی ہیں. روزانہ جو ہے ایک پارے کا خلاصہ تفسیر بیان کیا جاتا ہے، اور رمضان کے آخری دن الحمدللہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ تفسیر بیان ہو کر ختم ہوتا ہے، ایک تکمیل ہوتی ہے اس کی. تو میری آپ تمام حضرات اور خواتین سے گزارش ہے کہ جو ہے اپنی خواتین کو ضرور بالضرور اس سلسلے میں متوجہ کریں. اور ہم جو پریشانیاں ہمارے ملک میں ابھی الیکشن 2 دن پہلے ہوئے، سب کے سب پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. تو بنیادی طور پر بحیثیت مسلمان جو ہے ہمارے دل میں یہ بات راسخ ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ قرآن کریم سے دوری کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے ہماری خواتین کو، ہماری بچیوں کو قرآن کریم کے قریب تر کریں، قرآن کریم کے ترجمہ و تفسیر سے قریب تر کریں، اور اس کی تعلیم وغیرہ کے جو سلسلے منعقد ہوتے ہیں اس میں جوڑ کر رکھیں. تو میری آپ تمام حضرات اور خواتین سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں. روزانہ رمضان میں شروع ہوگا یہ سلسلہ، صبح 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک ایک پارے کا خلاصہ تفسیر بیان کیا جائے گا. ہمارے یہاں ایک عالم دین تشریف لاتے ہیں، مفتی محمد حارث محمود صاحب. بڑا اچھا درس قرآن و حدیث دیتے ہیں، اور آپ تمام حضرات ان کے درس قرآن و حدیث سنتے بھی رہتے ہیں. انہوں نے ایک بک مرتب کی ہے فراخی رزق. تو انہوں نے فراخی رزق اسباب اعمال و موانع، تو انہوں نے یہاں رکھوائی ہوئی ہے. کاسٹ ٹو کاسٹ جو ہے انہوں نے ہدیہ کرنے کے لیے دی ہے. 200 روپے انہوں نے اس کی جو ہے اس کا ہدیہ رکھا ہوا ہے، فراخی رزق. تو جن حضرات کو چاہیے ہو، خواتین کو چاہیے ہو، تو یہاں اسٹال سے لے سکتی ہیں دعا کے بعد. میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں، عفو، عافیت، مکمل کامیابی، فوز، فلاح، نجات، یا اللہ کامل مغفرت، یا اللہ اپنی کامل رضا عطا فرما دے. یا اللہ ہم کو عطا فرما دے، ہمارے والدین کو عطا فرما دے، یا اللہ ہماری نسلوں کو عطا فرما دے، تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات کو عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ تو اپنے فضل اپنے کرم سے یا اللہ اپنی ہمیں کامل شفا، کامل صحت، کامل سلامتی، کامل ہدایت، یا کامل نور، کامل انوارات، یا اللہ کامل حفاظت، یا اللہ کامل فلاح، عفو و عافیت عطا فرما دے.
یا اللہ اپنے فضل و اپنے کرم سے یا اللہ جتنے اموات المسلمین ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس سلسلے کو جہاں یہاں قائم ہوا ہے یا اللہ اس میں جتنے لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں یا اللہ الطاف بھائی ہیں، دوسرے حضرات ہیں، خواتین ہیں یا اللہ جو آپ کی کتاب کے علم کو یا اللہ آپ کے دین کے پیغام کو یا اللہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ ان کے اس عمل کو قبول فرمائیے یا ان کی امور میں برکت دیجیے، ان کے کام میں برکت دیجیے یا اللہ جتنے بھی ایسے انیشیٹوز ہیں جس کو یا اللہ آپ کے نزدیک مقبول ہیں یا اللہ جو مسلمانوں کی انسانیت کی بھلائی کا ذریعہ ہے، اللہ ان کو قبول فرمائیے یا اللہ ان میں برکت دیجیے یا اللہ ان کے لیے آسانیاں کیجیے یا اللہ اس کی مدد فرمائیے یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرمائیے یا اللہ رحمۃ الرحیم اپنے فضل اپنے کرم سے یا اللہ ہمیں اپنے جو نفس کے اپنے سیئات ہیں یا اللہ اس کی جو تاریکی ہے اللہ اسے پناہ عطا فرمائیے یا اللہ آپ کا جو پیغام ہے یا اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کے گئے یا اللہ اس پہ ہمیں 100% یا اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے یا اللہ جو یہ ریسنٹ ایونٹس کے نتیجے میں جو حکومت یا اللہ بنے مسلمانوں کے لیے اللہ پاکستانیوں کے لیے بہترین حکومت ہو یا اللہ اپنے فضل و اپنے کرم سے یا اللہ اس ملک کے لیے یا اللہ ترقی کے لیے اس کی حفاظت کے لیے یا اللہ تو فیصلے فرما دے یا اللہ اپنے فضل و اپنے کرم سے یا اللہ فلسطینیوں کی یا اللہ اپنی غیب سے یا اللہ مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کی، بوڑھوں کی یا اللہ جوانوں کی، عورتوں کی یا اللہ ہر ایک کی یا اللہ اور یا اللہ اسرائیل کو کھلی شکست عطا فرما یا اللہ ان کے جو معاونین ہیں یا اللہ ان کے جو سپورٹرز ہیں یا اللہ ان کو یا اللہ نیچا کر دے یا اللہ ان کو یا اللہ نیست و نابود کر دے یا اللہ اپنے فضل و اپنے کرم سے یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اللہ اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پھیلایا اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے اللہ اسلام کی طرف رجوع عطا فرمایا یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائی و فرافیت مکمل کامیابی عطا فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.